الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین باب صلاة المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں، اول ما فرضت الصلاة رکعتین، ابتدا میں جو نماز فرض کی گئی تھی رکعتین، وہ 2 رکعتیں تھی، یعنی سفر اور حضر کی نماز ابتدا میں 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ فاقرت، پس برقرار رکھی گئی، اسی حالت پر رکھا گیا، صلاۃ السفر، سفر کی نماز کو، واتمت، اور مکمل کر دی گئی، صلاۃ الحضر، حضر کی نماز۔ یہ حضر کا لفظ سفر کے مقابل استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اقامت والی نماز۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وللبخاری، اور بخاری کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، ثم ہاجر، پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، ففرضت 4، پس 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی۔ واقرت، اور برقرار رکھی گئی، صلاۃ السفر، سفر کی نماز، علی الاول، پہلی حالت پر۔ پہلی حالت کیا ہے؟ وہ جو پچھلے ٹکڑے کے اندر سیدہ عائشہ والی روایت میں ہم نے پڑھی، وہ کیا تھی؟ اول ما فرضت الصلاة رکعتین، کہ اس کو سفر والی نماز کو 2 رکعتوں کے اوپر ہی برقرار رکھا گیا۔ وزاد احمد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے، الا المغرب، سوائے مغرب کی نماز کے، یعنی مغرب کی نماز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہ ہی سفر میں اور نہ ہی حضر میں۔ فإنها وتر النہار، کیونکہ وہ دن کا وتر ہے، یہ دن کے کیا ہیں؟ وتر ہیں۔ وإلا الصبح، اور نہ ہی صبح کی نماز، یعنی فجر کی نماز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ فإنها تطول فيها القراءة، کیونکہ اس میں قراءت لمبی کی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز میں قراءت لمبی کی جاتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کو سفر اور حضر میں اسی طرح برقرار رکھا گیا، مغرب کو بھی سفر اور حضر میں اسی طرح برقرار رکھا گیا۔ باقی جو ظہر، عصر اور عشاء کی ہیں، ان میں سفر میں 2 رکعتیں ہی ہیں، اور حضر کی حالت میں 4 رکعتیں ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ابتداءً حضر اور سفر کی نماز 2 رکعتیں ہی فرض تھی، بعد میں سفر کی نماز کو اس کی حالت پر ہی رکھا گیا، اور حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید میں نماز قصر کا جو بیان ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، جبکہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما اسے سنت قرار دیتے ہیں اور اسے رخصت پر محمول کرتے ہیں، اور یہی قول راجح ہے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنن دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے، آگے بھی آئے گا اشارہ، جس کی طرف امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، کہ دوران سفر میں وہ مکمل نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ تو بہرحال فجر قصر نماز سفر کے اندر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ آگے روایات آئیں گی، مزید اس چیز کو واضح کریں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص
وہ مکمل نماز پڑھتا ہے تو مکمل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے اندر قصر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے اندر پوری نماز پڑھنا ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے اندر قصر نماز کا ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل سے پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو رخصت دی ہے اسی کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان یقصر، تھے قصر کیا کرتے، فی السفر، سفر میں، ویتم، اور مکمل بھی کر لیا کرتے تھے۔ یعنی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں قصر نماز پڑھتے اور کبھی پوری پڑھا کرتے تھے۔ ویصوم، اور روزہ رکھا کرتے تھے، ویفطر، اور اسی طرح روزہ کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ورواۃہ ثقات، اور اس کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ الا انہ معلول، مگر یہ حدیث معلول ہے۔ والمحفوظ عن عائشہ من فعلها، اور محفوظ روایت جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ من فعلها، کہ وہ خود ایسا کیا کرتی تھیں۔ وقالت، اور وہ کہا کرتی تھیں، انہ لا یشق علی، کہ ایسا کرنا مجھ پر گراں نہیں ہوتا، مشقت نہیں ہوتی مجھ پر۔ اخرجہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز قصر کرنا اور روزہ چھوڑ دینا مسافر کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی اسے اختیار ہے، چاہے تو سفر میں قصر کرے، چاہے تو افطار پر عمل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن یہ مرفوع حدیث قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے علا بن زہیر، جس کے بارے میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ثقات سے ایسی حدیثیں روایت کرتا تھا جو قابل اعتماد راویوں کی احادیث سے مشابہ نہیں ہوتی تھیں، اور پھر یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے معارض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری نماز پڑھنا کیا ہے؟ ثابت ہے، یعنی ان کا یہ عمل ہے، اور اسی کی جانب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا کہ والمحفوظ عن عائشہ من فعلها۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان تؤتا رخصہ، ان تؤتا، کہ عمل کیا جائے، رخصہ، اس کی رخصت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے ان رخصتوں پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ کما یکرہ، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے، ان تؤتا معصیتہ، کہ اس کی معصیت والے کاموں کو کیا جائے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کما یحب، کہ جس طرح وہ پسند کرتا ہے، ان تؤتا عزائمہ، کہ اس کے تاکیدی جو احکامات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح شریعت اللہ رب العالمین یہ چاہتی ہے کہ سفر کی حالت کے اندر جو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کیا جائے۔
تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے سفر میں نماز کو قصر رکھا ہے اس کو قصر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اگر غور کریں ہم عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو اگرچہ یہ تعداد میں مکمل 4 رکعتیں پڑھنے سے کم ہے، لیکن افضل یہی 2 رکعتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو انسان قبول کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنا اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہم نے روایت پڑھی ان کے اندر کیا ہے، یہی چیز ہم نے پڑھی ہے کہ سفر کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ابتداءً جو نمازیں فرض کی تھی اسی طرح سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کو رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو رخصتیں رب العالمین نے سفر کی حالت میں انسان کو دی ہیں ان رخصتوں کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ سفر میں قصر نماز پڑھنا ہی افضل اور بہتر ہے، اور افضل پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، اگر امام آپ کا مقیم ہے جس کے پیچھے آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، پھر آپ ان حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پھر آپ نے مکمل نماز پڑھنی، کیونکہ آپ کا جو امام ہے وہ کیا ہے، مقیم ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے۔ واللہ اعلم۔